بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اہم ترین خبر ہے، مسلسل ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ٹرمپ کارڈ ہے، ان کے پاس ایسی بال ہے کہ جس سے ایک ساتھ 3 وکٹیں گرائی جائیں گی۔ یہ بال کیا ہے، یہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے، یہ ترپ کا پتہ کیا ہے، عمران خان صاحب نے ابھی خود بھی نہیں بتایا اور اس بارے میں اندازے بھی لگائے جا رہے ہیں، مگر ممکنہ طور پر ایک ہنٹ اسد عمر صاحب نے دے دیا ہے۔ اہم ترین خبر ہے اور یہ جو ہے یہ بہت بڑا ہنٹ ہے۔ اسد عمر صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اہم ترین معلومات پہنچ گئی ہیں۔ یہ معلومات ان کو اداروں نے دی ہیں اور سول تحقیقاتی اداروں نے، خفیہ اداروں نے عمران خان صاحب کو بتایا ہے کہ یہ سازش کہاں، کیسے، کب تیار کی گئی ہے، کس طرح اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ یہ اہم ترین معلومات عمران خان صاحب تک پہنچا دی گئی ہیں۔ اسد عمر صاحب جو چیزیں بتا رہے ہیں ایئر وائی پر ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے یہ تمام بریکنگ نیوز دی اور تہلکہ مچا اس بریکنگ نیوز نے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ہر جانب یہ خبر ڈسکس ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ درست ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اسد عمر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے مسلم لیگ نون کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی، جس میں وہ لوگ جو الگ ہو گئے تھے، پیپلز پارٹی الگ ہو گئی تھی، ANP الگ ہو گئی تھی، وہ بھی سب ایک ہو گئے اور اس میں بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بیرونی سازش ہے۔ عمران خان صاحب تک اس بات کے ٹھوس ثبوت پہنچا دیے گئے ہیں، وزیر اعظم کو اس بات کے ثبوت دے دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف بیرونی سازش ہونے کے ثبوت نہیں دیے گئے، بلکہ ساتھ ہی ہارس ٹریڈنگ کے ثبوت بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کیسے ہو رہی ہے، کس طرح سے ہو رہی ہے، کس سے کب، کس انداز میں رابطہ کیا گیا، عمران خان صاحب تک جو ثبوت پہنچائے گئے ہیں اس میں جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کے حوالے سے معلومات ہیں، آڈیو ثبوت ہیں، ویڈیو ثبوت ہیں اور کافی کچھ ہے جو پاکستان تحریک انصاف اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہے۔ اسد عمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب مناسب وقت پر یہ ثبوت قوم کے سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سے ایک جہاز میں اس سلسلے میں ان لوگوں کو خریدنے کے لیے، ان لوگوں کو اور دیگر لوگوں کو، یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے سندھ ہاؤس میں دیکھا جو سامنے آئے تھے، پہلے ہمیں یہ پتا چلا کہ ان کی کچھ ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں۔ یہ ویڈیوز بھی وزیر اعظم تک پہنچا دی گئی ہیں جس میں کچھ لوگ مشروب مغرب کے نشے میں دھت پڑے نظر آئے اور اس بارے میں ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اور وزیر اعظم صاحب تک یہ چیزیں پہنچائی گئیں۔ پھر یہ لوگ سامنے آ گئے۔ حکومت نے جب یہ کہا تھا کہ ہم کارروائی کریں گے تو یہ لوگ سامنے آ گئے، کیونکہ سندھ ہاؤس میں یہ نہیں ہے۔ اس بارے میں مصطفیٰ نواز کھوکر بتا رہے تھے، یوسف رضا گیلانی بتا رہے تھے کہ اندر صرف ہمارے اراکین ہیں، لیکن یہ لوگ اندر سے نکلے۔ جب یہ لوگ اندر سے نکلے تو پھر ان کے پلانٹڈ انٹرویوز کروائے گئے۔ تو یہ جو سندھ ہاؤس میں ہیں ان کے لیے، دیگر کے لیے پیسے کیسے آئے؟ کراچی سے ایک جہاز میں اس سلسلے میں پیسے لائے گئے اور نوٹوں کے انبار جو ہے وہاں سے پہنچائے گئے۔ اب اسد عمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ثبوت جو ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ جو بکاؤ مال ہے اس کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب تک یہ ثبوت پہنچا دیے گئے ہیں۔ یہ ثبوت سامنے آئے تو یہ ثبوت ان کا کباڑا کر کے رکھ دیں گے، اس لیے ان میں سے بعض نے رابطہ کیا ہے، واپسی کے لیے رابطہ کیا۔ ان لوگوں سے رابطہ حکومت کے لوگ بھی کر رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ حکومت کے پاس کیا کچھ ہے۔ تو اسد عمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 5 سے 7 MNAs نے رابطہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 14 لوگوں کو شو کاز نوٹسز جاری کیے ہیں۔ اب اگر ان میں سے 5 سے 7 لوگوں نے رابطہ کیا ہے تو اپوزیشن کے پاس جو لوگ ہیں ان کی تعداد رہ گئی آدھی، یعنی 162 پلس 7 تو 169۔ ابھی یہ درکار نمبر سے پیچھے ہیں۔ اب اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رابطہ کر کے واپسی کی بات کرنے والے لوگ ہیں یہ تمام کے تمام پنجاب سے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس لے لیں، ہم واپس آنے کو تیار ہیں۔ اور ان کو یہ بارے میں عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ پارٹی لیڈر باپ ہوتا ہے، واپس آ جاؤ، معاف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، اگر پیسے لے لیے تو پیسے رکھ لو، پیسے بھی لے آؤ، یتیم خانہ بنا لینا، کسی فلاحی کام میں لگا دینا، تم کو واپس لے لیں گے۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی، ہم واپس آنا چاہتے ہیں۔ ان کو جواب کیا دیا گیا، ان سے بات کیا ہوئی ہے؟ اسد عمر صاحب نے ابھی اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ اپوزیشن نے بھی اپنے تمام کارڈز ابھی شو نہیں کیے، اتحادی بھی ابھی جواب نہیں دے رہے۔ قاف لیگ میں ایک صاحب سے، چودھری صاحب کے خاندان میں ایک صاحب سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 24 یا 25 کو اعلان کر دیں گے، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے تو میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ 26-27 تک بھی اعلان نہیں کریں گے۔ ابھی یہ اس تمام تر صورتحال میں جائزہ لینے والی پوزیشن میں ہی رہیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ
ابھی تک جو متحدہ قومی موومنٹ کا آپ کو مزاج نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، حکومت کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اپوزیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، دونوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اپوزیشن سے ماضی میں اچھی نہیں رہی، حکومت نے 3 سال میں ہمیں کچھ نہیں دیا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو متحدہ قومی موومنٹ بھی کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک مشکل چیز ہے، اسی لیے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے انہیں سامنے لائے گی، قوم کے سامنے رکھنے کی بات ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو حکومت گئی ہے عدالت میں، تو یہ عدالت میں 2 ڈنڈے ہلاتے ہوئے نہیں جائیں گے، یہ عدالت میں جائیں گے ان ثبوتوں کے ساتھ، اور یہ ثبوت جب آپ عدالت میں رکھیں گے تو پھر وہاں سے جو رائے آئے گی وہ صرف قانونی پوزیشن پر نہیں ہوگی، وہ ان ثبوتوں کے ساتھ ان کو دیکھنے کے بعد رائے ہوگی، اور اس رائے پر بہت کچھ منحصر ہوگا، چیزیں بدل سکتی ہیں۔ یہ جو ابھی تک حکومت بتا رہی تھی کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے، ابھی انہوں نے دکھایا نہیں ہے، تو اب اس کی جھلکیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لیگل اوپینین آئی ہے، یہ لیگل اوپینین بڑی اہم ہے، یہ بڑے اہم آدمی کی ہے، مسٹر جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب کی اوپینین ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا ہوئیں، لیکن جسٹس وجی صاحب اس صورتحال میں جو جواب دے رہے ہیں، ایک جج جو بتا رہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے برملا منحرف ہونے والے، یعنی جنہوں نے کھل کر کہہ دیا ہم جائیں گے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ کریں گے، ضمیر کی آواز پہ فیصلہ ہے ہمارا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برملا منحرف ہونے والے اراکین ہیں ان کے خلاف ووٹنگ سے پہلے، ابھی تک بات ہو رہی تھی ووٹ ڈالنے کے بعد ڈیفیکشن کلوز آئے گی، ووٹنگ سے پہلے الیکشن کمیشن کو نااہل قرار دینے کا معاملہ بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور ووٹنگ کے وقت اسپیکر ان کے ووٹ چیلنجڈ کی کیٹیگری میں رکھ سکتا ہے۔ ڈویژن ہوگی ہاؤس کی، جو عمران خان صاحب پر اعتماد نہیں کرتے وہ فلاں گیلری میں چلے جائیں، رائٹ یا لیفٹ ان کو بتا دیا جائے گا کہ آپ اس گیلری میں چلے جائیں، اس گیلری میں لوگ واک تھرو گیٹ سے گزریں گے، گزرتے ہوئے ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا، 172 ہوئے تو معاملہ پورا۔ لیکن اب 172 سے زیادہ بھی ہوئے تو ان لوگوں کو چیلنجڈ کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ چیلنجڈ کی کیٹیگری میں رکھ کر ان کے بارے میں فیصلہ کب ہوگا؟ جسٹس وجی صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے حتمی فیصلہ ہونے تک اسپیکر اسد قیصر صاحب ان کو گنیں گے نہیں، یعنی معاملہ تب تک پینڈنگ رہے گا۔ تو یہ جو بات تھی کہ عمران خان صاحب آنے والے چند دنوں میں، تو یہ معاملہ آگے جا سکتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹائرڈ جج کی، پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہو کر الگ ہونے والے جج کی رائے ہے، اور یہ رائے بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک نظم پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ ان تمام چہروں کو جو میں دیکھ رہا ہوں مسلسل سندھ ہاؤس میں یا دیگر لوگ، ان کو دیکھتے ہوئے، اور اس وقت جو لوگ گینگ اپ ہو کر آئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ الفاظ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں۔ المیہ ہی المیہ لا الہ کے دیس میں، کشور حسین پر المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر، دور تک اندھیرے ہیں یاس کے بسیرے ہیں، گھات میں لٹیرے ہیں غاصبوں کے ڈیرے ہیں، کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر، اہل زر کا راج ہے جبر و تخت تاج ہے، ظلم کا سماج ہے روگ لا علاج ہے، ظلم کا یہ سلسلہ طاق ہے جبین پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر، خوف ہے ہراس ہے تشنگی ہے پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، خوف ہے ہراس ہے تشنگی ہے پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے مرکز یقین پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر، منتشر خیال ہیں خواب پائمال ہیں، لوگ پر ملال ہیں غم سے یوں نڈھال ہیں، گر پڑی ہو جیسے چھت زیر چھت مکین پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر، در بدر جوان ہیں قوم کی جو آن ہیں، کل کے پاس بان ہیں ذہن بد گمان ہیں، بند آرزو کے در ہو گئے ذہین پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر، شہر ہے یا گوٹ ہے نظریوں کی اوٹ ہے نیتوں میں کھوٹ ہے، ٹھوکریں ہیں چوٹ ہے راہزنی کا ہو گماں، اپنے ہم نشین پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر، سامراجیوں کی جنگ پورا ملک خون رنگ، عقل رہ گئی ہے دنگ حکمران کی امنگ، جان و دل نثار ہیں آج ایک لعین پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر، لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو۔